یاد رکھیے اس کا دنیا میں ڈیزیز یعنی بیماری، ڈس ایبلٹی یعنی معذوری، اور ڈیتھ کازڈ بائی انفیکشس ڈیزیز یعنی وہ جو انفیکشن سے ہونے والی بیماریاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے انسان نے جو دو کام کیے ہیں، ایک صفائی ہے اور ایک ویکسینیشن ہے، یعنی ویکسین لگانا، یہ چیز کی گئی ہے۔ اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں میزلز ہے، خسرہ ہے، ممز ہے، ڈیفتیریا ہے، پرٹوسز ہے، روبیلا ہے، میننجائٹس ہے، کولرا ہے، نمونیا ہے، ہیپاٹائٹس بی جیسا خطرناک مرض ہے، چکن پاکس ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جنہیں ویکسینیشن کی مدد سے ہم نے کنٹرول کیا۔ کورونا نے جو تباہی مچائی تھی دنیا کے اندر، وہ بھی ویکسین کا ہی ایک پورا سیٹ اپ بنایا گیا، دنیا میں ویکسینیشن کی گئی تو کورونا پہ قابو پانے میں انسان کامیاب ہوا۔ ویکسینیشن ایجاد کیسے ہوئی؟ 1796 کے اندر، 1796 میں ایک یو کے کا بندہ تھا، اس کا نام ایڈورڈ گارنر تھا۔ اس نے ایک مائی ملک میٹ جو کہ گائے کا دودھ دو کے آ رہی تھی، اور گائے کے دودھ کے تھن کے اوپر وہ پاسچولز تھے یعنی پس والے چھالے تھے، اس کے ہاتھ میں وہ پس والے چھالے لگ گئے، اور ڈاکٹر نے اس پس کو ٹیکے میں ڈالا اور ایک صحت مند لڑکے کے جسم میں داخل کر دیا۔ لڑکے کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس کے اندر بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو گئی، اور یہ چیز پھر ویکسینیشن کا باعث بنی۔ 1977 یہ انسانی تاریخ کا ایک یادگار سال تھا کہ جب صومالیہ میں اسمال پاکس، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اپنے بڑوں سے پوچھئے گا اس بیماری کا شکار ہو کے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ اندھے ہو گئے، معذور ہو گئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1977 میں صومالیہ کے اندر آخری اسمال پاکس کا مریض ملا تھا، اس کے بعد آج تک دنیا میں اسمال پاکس کا کوئی مریض نہیں آیا، اور 1980 میں اس کی ویکسین بھی ختم کر دی گئی، کیونکہ ویکسینیشن کی مدد سے، حفاظتی ٹیکوں کی مدد سے ایک بیماری دنیا سے ہی ختم ہو گئی۔ لگتا تو یہ جادو ہے، خیر وہ سائنس کی بہت سی ایسی باتیں جو جادو لگتی ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دینا، پولیو کے بھی اس بات کو ختم کریں اور اس کو بھی دنیا سے ختم کرنے میں ساتھ دیں، تاکہ یہ بیماری بھی دنیا سے ختم ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس، غیر ضروری استعمال دوائیوں کا، یہ بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھیے جب آپ غیر ضروری اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں، آپ کے جسم میں موجود جراثیم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اب بیماری کا دورانیہ طویل ہو رہا ہے اور اموات زیادہ ہو رہی ہیں۔ میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، 2050 تک 3 کروڑ آدمی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی وجہ سے مر جائیں گے، کیونکہ اب آپ جب کھائیں گے اینٹی بایوٹک، جراثیم تو مرے گا نہیں، کیونکہ اس کو تو اس دوائی کی عادت ہو گئی ہے، نئی دوائی ایجاد نہیں ہو رہی۔ اب کیا ہوگا؟ اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی اور انسانیت کو شدید خطرہ ہوگا۔ جب بھی دوائی استعمال کریں مستند ڈاکٹر کے نسخے پر ہی استعمال کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دن میں 4 دفعہ کافی پیتا ہوں، بلیک کافی، کیونکہ وہ واحد مشروب ہے، دس از دا اونلی بیوریج جس پر 30 سال کی ملٹیپل سٹڈیز ہیں۔ اتنی زیادہ تحقیقات جتنی اس کے اوپر ہوئی ہیں بلیک کافی کے اوپر، شاید ہی کسی چیز پر ہوئی ہو۔ ویسے جو چائے ہے یا گرین ٹی ہے یا جو آپ یہ ٹرمرک کی ٹی اور ادرک وغیرہ پیتے ہیں، سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گی، لیکن اتنی پیچھے سائنس نہیں ہے ان کے جتنی سائنس بلیک کافی کے اوپر ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کافی صرف کیفین کے لیے پینی ہے کہ تھوڑی جگا دے گی، کچھ لوگوں کو واقعی کافی جگا دیتی ہے، کیونکہ پیٹ پہ جا کے میٹابولائز ہونے میں اور دماغ سے گزر کے آنے میں 4-5 گھنٹے اس کو لگ جاتے ہیں۔ بے شک آپ کافی نہ پیے، لیکن جتنی زیادہ تحقیقات اس کے اوپر ہے، کیفین کے علاوہ اس کا انسانی جسم کو کتنا فائدہ ہے، شاید ہی کسی اور چیز کا ہوتا ہو۔ آپ نہ پیے کافی اگر نہیں پیتے، لیکن یہ ایک انتہائی زبردست ڈرنک ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر ہے، یونیورسٹی سے جانے سے پہلے پی لیں، آفس میں جانا ہے، جاب میں جانے سے پہلے پی لیں، تاکہ یہ آپ کو الرٹ رکھ